سبحان اللہ والحمد للہ۔ سب سے پہلا اور بنیادی کام جو آپ نے اپنی زندگی میں انجام دینا ہے، ایک سوال ہے جو سب سے مہم ہے آپ کی زندگی میں، اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں اس سوال کے جواب کو ڈھونڈ لیا، آپ کو زندگی بھی سمجھ آ جائے گی، حقیقت زندگی بھی سمجھ آ جائے گی، یہ دنیا بھی سمجھ آ جائے گی، یہاں تک کہ دین، خدا، انبیاء، ادیان، تمام مسائل حل ہو جائیں گے اگر یہ ایک بنیادی مسئلہ حل ہو گیا۔ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ نیاز اصلی اور ضرورت بنیادی جو انسان کی ہے، یعنی جو سب سے مہم اور پہلا مسئلہ ہے جس کو آپ نے حل کرنا ہے اپنی زندگی میں، وہ یہ سوال ہے۔ اس کو حل نہیں کیا اپنی زندگی میں تو نہ آپ کو زندگی کی حقیقت سمجھ آئے گی، نہ دنیا کی حقیقت سمجھ آئے گی، نہ خدا کی ضرورت کو سمجھ پائیں گے۔ یہ سوال حل کر لیا تو گویا آپ نے تمام مسائل حل کر لیے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ دین کو پڑھتے ہیں، دین کو جاننا چاہتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن ایک عرصہ، ایک مدت طولانی لگانے کے بعد نہ دین کو سمجھ پاتے ہیں، نہ حقیقت زندگی کو سمجھ پاتے ہیں، نہ اس جہان کو سمجھ پاتے ہیں، نہ حقیقت انسان کو درک کر پاتے ہیں۔ کیوں؟ عزیزان گرامی، اگر اس ایک سوال کو حل نہیں کیا، دین پڑھتے رہیں، دین کو سمجھتے رہیں، نہ دین کبھی نہیں آپ سمجھ سکیں گے، نہ دوسرے مسائل کو سمجھ سکیں گے، نہ اس جہان کی حقیقت کو سمجھ سکیں گے۔ تو وہ سب سے پہلا اور بنیادی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خود کو پہچانیں، خود شناسی، معرفت نفس، اپنی ذات کو پہچاننا ہے۔ اگر آپ نے اپنی ذات کو پہچان لیا، خود کو پہچان لیا، تو باقی سب چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ آپ نے خود کو پہچان لیا، دین بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا، خدا بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا، قرآن بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا، انبیاء کی رسالت بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی، ان کے اہداف بھی سمجھ جائیں گے۔ جب تک آپ خود اپنے لیے مجہول ہیں تو باقی تمام چیزیں آپ کے لیے مجہول ہیں۔ پہلا جو کلیدی اور بنیادی مسئلہ ہے وہ خود شناسی ہے، وہ معرفت نفس ہے، وہ معرفت ذات ہے۔ یہی وجہ ہے جناب امیر علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَاهِلَ بِقَدْرِ نَفْسِهِ يَكُونُ بِقَدْرِ غَيْرِهِ أَجْهَلَ۔ جو خود کو نہیں جانتا، جس کی ذات کے آگے، جس کے آگے خود اپنی ذات مجہول ہے، تو دوسری چیزیں تو بدرجہ اولا ان سے وہ جاہل ہے۔ جو خود کو نہیں جانتا وہ دوسری چیزوں کو کیسے جان سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، جب تک آپ خود مجہول ہیں اپنی ذات کے آگے، اپنے نفس کے آگے، آپ خود مجہول ہیں تو اسلام بھی مجہول ہے، دین بھی مجہول ہے، قرآن بھی مجہول ہے، انبیاء بھی مجہول ہیں۔ اگر آپ اپنی ذات کے آگے معلوم ہیں اور خود کو پہچانتے ہیں تو باقی تمام مسائل آپ کے لیے حل ہو جائیں۔ تو ضروری ہے کہ انسان اپنے تفکر کا آغاز، اپنا تولد اس سوال سے شروع کرے کہ بھائی میں کیوں ہوں؟ خدا نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ میرے خلق کرنے کا ہدف اور مقصد ہی کیا ہے؟ یہی وجہ ہے جناب امیر فرماتے ہیں کفا بالمرء جہلا اللہ یعرف قدرہ۔ انسان کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر سے جاہل ہو، اپنی ذات سے جاہل ہو، اپنی قدر و قیمت سے جاہل ہو، اپنی صلاحیات اور استعداد سے جاہل ہو۔ تو فرماتے ہیں جب یہ ان چیزوں سے انسان جاہل ہوگا تو پھر کوئی بھی چیز اس کے لیے معلوم نہیں ہوگی، نہ حقیقت دنیا معلوم ہوگی، نہ حقیقت دین اس کے لیے معلوم ہوگی، نہ ضرورت خدا اس کو معلوم ہوگی۔ تو سب سے پہلے اپنی معرفت ہے، اپنی ذات کو سمجھنا ہے۔ یہ ایسی انسان کی ضرورت ہے جو ضرورت اضطرار کی حد تک ہے۔ اضطرار اس ضرورت کو کہا جاتا ہے، اس نیاز کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو اور کوئی بھی دوسری چیز اس کی جگہ نہ لے سکے، یہ اضطرار ہے۔ پہلا سوال آپ نے حل کرنا ہے کہ میں کیوں ہوں، میں زندہ کیوں رہوں، کیسے زندہ رہوں، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ روٹی، کپڑا، مکان، آسائش اور آرائش یہ بات کے مسائل ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ حل کرنا ہے بھی میں زندہ ہی کیوں رہوں۔ میں نے تدریجاً، ویسے میں موت کی طرف تدریجاً جا رہا ہوں، تدریجاً میں موت کی طرف جا رہا ہوں، موت کی طرف بڑھ رہا ہوں، تو کیوں نہ میں پہلے ہی زندگی کو ختم کر دوں؟ تو میں زندہ کیوں رہوں؟
میری زندگی کا رجحان کیوں ہے, زندگی کا شوق کیوں ہے اور موت سے خوف کیوں ہے. پہلے اس مسئلے کو حل کریں کہ میں زندہ کیوں رہوں. جب آپ اس مسئلے کو سمجھ جائیں گے کہ میں زندہ کیوں رہوں, میری زندگی کی حقیقت کیا ہے, میری صلاحیات کیا ہیں, میری استعداد کیا ہے, میری ضرورت کیا ہے اور میرے مسائل کیا ہیں, پھر آپ کو ضرورت دین سمجھ آئے گی, ضرورت خدا سمجھ آئے گی, ضرورت انبیاء سمجھ آئے گی, ضرورت معصوم سمجھ آئے گی. جب اگر آپ خود ہی مجہول ہیں تو کوئی چیز آپ کے نزدیک معلوم ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کیونکہ سب سے زیادہ قریب انسان کے نزدیک جو چیز ہے, جس کو زیادہ سب سے آسانی سے انسان سمجھ سکتا ہے, وہ اس کی اپنی ذات ہے. جو سب سے قریب اس کی ذات ہے, اگر وہ اپنی ذات کو نہیں جانتا, نہ وہ دین کو جانتا ہے, نہ وہ خدا کو جانتا ہے, نہ انبیاء کو جانتا ہے. میں زندہ کیوں رہوں, میں کیوں موت کو انتخاب کیوں نہ کروں, میں مر کیوں نہ جاؤں, تدریجاً میں نے مرنا ہے تو ابھی کیوں نہ مر جاؤں. میں یہ زندگی کی یہ سارا بوجھ 60-70 سالہ اذیت والی زندگی, مشکلات والی زندگی گزار کے کیوں مروں, میں زندگی کا بوجھ اپنے کندھے پہ کیوں اٹھاؤں. پہلا اس سوال کا جواب آپ نے ڈھونڈنا.